أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92 اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے تمہیں منع نہیں کیا نیکی کرنے سے. ایسے افراد سے نیکی کرنے سے منع نہیں کیا جنہوں نے تم سے جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے ملک سے اور دیار سے نہ نکالا ہو. تم ان سے نیکی کر سکتے ہو اور انصاف برت سکتے ہو، اور اللہ انصاف برتنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں ڈاکٹر ذاکر نائکی سے ہم بیان کریں گے، ان سے کہیں گے کہ جب بھی آپ کے پاس سوال آئے تو سوال کو اچھی طرح سمجھیں، سمجھنے کے بعد اور اسی سوال کا جواب دیں، اور اپنی طرف سے کسی قوم پر اضافی تہمت نہ لگائیں. سوال یہ ہے کہ آیا کرسمس کے ایام میں ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. کیوں؟ مبارکباد دینا نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. خوشی بانٹنا نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. قرآن نے کہا کہ ایسے غیر مسلمان جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے ملک سے نہیں نکالا، تم اس سے نیکی کر سکتے ہو. اور آج کا عیسائی ہم سے جنگ کی حالت میں نہیں ہے. اگر کوئی ملک جنگ کر رہا ہے تو اس ملک کی اپنی سیاست ہے. اس کا مذہب عیسائیت سے، دین عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس ہمیں اپنے عیسائیوں بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، اور وہ ایسے انسان ہم پر حق رکھتے ہیں، رائٹ ہے ان کا. اور پھر وہ انسان ہونے کے علاوہ ممکن ہے ہمارے ہمسایہ ہونے کے لحاظ سے ہم پر حقوق رکھتے ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں. جب ان کی خوشیوں میں شریک ہونا جائز ہے، ضروری ہے، تو ان کی خوشیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے تہواروں پر ہم انہیں مبارکباد دیں. اور پھر اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا، اور ان کو تحفے تحائف دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے تحفے تحائف قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک ہم کسی شرک کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں، کسی حرام کھانے کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں، کسی حرام پینے کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں، ہمارے عقائد میں تبدیلی نہ آ رہی ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں. یہ پیغمبر نے ہمیں سیرت سکھائی ہے. روایت ہے کہ مدینے میں پیغمبر پاک تشریف فرما تھے. ایک یہودی عورت کا جنازہ
گزر رہا تھا تو آپ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، جنازے کے احترام میں. وہ یہودی تھی، مسلمان نہیں تھی، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، لیکن پیغمبر نے اس کا احترام کیا اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا، دوسروں کو مبارکباد دینا اور ان کی مبارکباد پر مثبت جواب دینا احترام ہے. نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان کے تہواروں کا احترام کریں. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا کہ شرک کا موجب بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہم کسی شرک کے مرتکب نہیں ہو رہے. جس طرح ہم معاملات میں لین دین کرتے ہیں، جس طرح ہم ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں، اپنے معاملے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی میں سے ایک خوشی منانا ہے. اور یہ ہے کہ اچھا اخلاق مسلمانوں کو پیش کرنا چاہیے. اور اچھے اخلاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کا احترام کریں، اس کی خوشی کو خوشی سمجھیں، اس کی خوشی میں شریک ہوں، اس کو خوشی کی مبارکباد دیں تاکہ حسن جوار کا حق ادا کیا جا سکے. اس لیے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مالک اشتر کو، الناس صنفان اما اخ لک فی الدین ومثلک فی الخلق. اے مالک، تو نے تمام انسانوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. انسانوں کی دو قسمیں ہیں، یا تمہاری طرح دینی، یا تمہاری طرح تمہارے جیسا دین رکھتے ہیں اور تمہارے دینی بھائی ہیں، اور یا تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہیں. بس ہمیں ضروری ہے کہ ہم نہ فقط ہمارے لیے جائز ہے بلکہ ضروری ہے، بعض موارد میں واجب ہے کہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مبارکباد دیں. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تمام مجتہدین نے اس کو جائز قرار دیا ہے. آیت اللہ سستانی کا واضح فتویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مناسبت سے اپنے عیسائی بھائیوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں. اور پھر امام خمینی جب فرانس میں تھے تو آپ نے وہاں کرسمس کی مناسبت سے دنیا کے تمام عیسائی بھائیوں کو مبارکباد کا خط لکھا اور اس میں مبارکباد پیش کی. جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، حدیث نبوی ہمیں کہہ رہی ہے، مراجع اعظام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسائی بھائیوں کو مبارکباد دیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز پہ عمل کریں. انہی تمام قرآن کی آیات کو، احادیث کو، مراجع اعظام کے فتاویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام عیسائی بھائیوں کو اور حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ناروے میں رہنے والے اپنے عیسائی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خدا وند تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ تمام انسانوں کو حضرت عیسیٰ کی سچی، پائیدار، اصولی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.